ہم بہت پریشان ہیں، جو کام کرتے ہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے شہر میں گھر لی، آج شفٹ ہونے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال سب سے بڑا وظیفہ میری بیٹی استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سارا نہ پڑھ سکو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن یقین کے ساتھ روزانہ کم از کم 1000 دفعہ پڑھو۔ ایک مہینے میں دیکھیں سب مشکلات جو ہیں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے ہر طرف سے دروازے کھول دیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں، تو کیا لوگوں کی بیوی کو پکڑے گا؟ کیسے مسئلے پوچھتے ہیں، تنگ کر دیتے مجھے۔ میاں بیوی کیوں نہ ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کا؟ ایک بات یاد رکھو، ایسے ٹھیک مسئلہ پوچھا ہے اس نے، اگر تم دونوں احرام میں اور دونوں نوجوان ہو، ہاتھ پکڑنے سے شہوت کا اندیشہ ہے، پھر نہ پکڑو۔ پھر اس کو کہو کہ پیچھے آپ کا کپڑا پکڑ لے یا چادر پکڑ لے، اور اگر بوڑھے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں نہیں مسئلہ بتاتا، حدیث میں ہے۔ ایک آدمی نے حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایک بستر میں اکٹھے دن میں سو سکتا ہوں؟ اور میں سو سکتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اسے کہا حضور روزے کی حالت میں بیوی بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے ہوں، ایک بستر میں ایک لحاظ میں اکٹھے سو سکتے ہیں؟ نہیں سو سکتے۔ تو اب حدیثوں میں تعارض آ گیا، ایک کو فرماتے سو سکتے ہو، ایک کو فرماتے نہیں سو۔ محدثین نے حل کیا کہ جس کو کہا تھا سو سکتے ہو وہ بڈھا تھا، اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا روزے خراب ہونے کا۔ جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا، وہ تو اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے۔ اس لیے اگر جوان آدمی ہو تو ہاتھ نہ پکڑو۔